بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الجہاد کے اس باب کی آخری روایت جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصارية الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. تو فرماتے ہیں کہ میں نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو جس وقت مصحف کو جمع کیا نہیں پایا، اسے مفقود پایا، یعنی اسے نہ پا سکا سورہ احزاب کی اس آیت کو، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا اسے پڑھتے ہوئے سنا تھا. حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں نے اس آیت کو پایا جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت یہ السابقون الاولون میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہیں جو ابتدائی زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے اور تمام کے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ نے شرکت کی. آپ کے غزوہ بدر میں شرکت کے سلسلے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی ان کا کہنا ہے کہ آپ بدری صحابی ہیں اور واقدی کا کہنا ہے کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. امام ذہبی کا رجحان بھی آپ کی شرکت کی طرف ہے کہ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں. حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے آپ کو شہید کیا، اس کے بعد جو حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کے موقع پر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. البتہ آپ نے کسی معرکے میں شرکت نہیں کی. جنگ جمل میں جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس میں آپ شریک ضرور ہوئے مگر آپ نے اپنی تلوار کو میان سے نہیں نکالا. پھر آپ صفین میں بھی آپ شریک ہوئے اور ابتدائی مرحلے تک آپ نے اپنی تلوار نہیں نکالی، مگر اس کے بعد جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلک فئۃ باغیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہے، لہذا آپ جنگ میں شریک ہوئے اور سوء اتفاق کہ آپ اسی جنگ میں سن ہجری 37 میں جنگ صفین میں شہید ہو گئے. تو سن ہجری 37 میں حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جنگ صفین میں پیش آیا. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے اس کو
جمع قرآن کے اس واقعے کو کتاب الجہاد سے بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، مگر مناسبت یہ ہے کہ اس باب میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ والی جو آیت ہے وہ تمنی شہادت سے متعلق ہے، اور اس آیت کے سلسلے میں ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ یہ آیت جامع قرآن حضرت زید بن ثابت کو بڑی آسانی سے نہ مل سکی، بڑی جستجو کے بعد آپ کو ملی، آپ کے حافظے میں ضرور تھی، آپ کو آیت کریمہ یاد ضرور تھی، مگر قرآن کریم کو جب جمع کیا گیا تو اس دور میں صرف حافظے پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاتبین وحی نے جہاں جہاں پر لکھا تھا اسے بھی گواہوں کے ساتھ جمع کیا گیا، تاکہ ذرہ برابر کتاب اللہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کسی قسم کی کوئی تصحیف یا تحصیف نہ ہو سکے۔ اس اہتمام کی بنیاد پر آپ کو یہ آیت کریمہ حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس ملی، اس واقعے کو بھی آپ نے لگے ہاتھ یہاں پر کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بابن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں باب عمل صالح قبل القتال، یا باب عمل صالح قبل القتال۔ تو اس صورت میں ھذا باب اور پھر عمل صالح، یہ دونوں الگ الگ جملے ہو جائیں گے، اور باب عمل صالح قبل القتال تو اس صورت میں یہ ایک ہی جملہ ہوگا، مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے، باب مضاف بنے گا اور عمل صالح موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ بن جائے گا۔ باب عمل صالح قبل القتال، امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ اسے ملا کر پڑھا جائے۔ وقال ابو الدرداء، اب یہاں سے جس باب کو 13واں باب ہے کتاب الجہاد کا، جس میں آپ بیان کر رہے ہیں عمل صالح قبل القتال، قتال سے پہلے عمل صالح کرنا، کیا مطلب اس کا؟ آپ یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آدمی جب قتال کے لیے نکلتا ہے تو قتال کے لیے نکلتے وقت اس کی موت اور اس کی حیات دونوں 50-50 ہوتے ہیں۔ اس کی موت بھی تقریباً یقین کے قریب ہوتی ہے اور بچ جائے تو حیات بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آدمی جب قتال کے لیے نکلے تو پاک صاف ہو کر عمل صالح کر کر قتال میں شریک ہو، تاکہ عمل صالح کے ساتھ اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اسے مزید بلند مقام اور درجہ ملے۔ اس مناسبت سے اس باب کو یہاں پر قائم کیا ہے، اور جس میں حضرت اسلم یا اسیرین جن کا نام عمرو بن ثابت تھا الاشہمی، ان کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں وقال ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما تقاتلون باعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے قتال کرتے ہو۔ کیا مطلب اس کو؟ اس کا مطلب ہے ای متلبسین بها، فمن كان عمله ارجح ونیته اقوى فجهاده اوثق۔ صاحب خیر الجاری فرماتے ہیں کہ متلبسین، کیا مطلب کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو مصنف یہاں پر تعلیقاً ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک اس قول کو موصولاً نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انما تقاتلون باعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ قتال کرتے ہو۔ یعنی حضرت ابو الدرداء فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جب قتال کے لیے نکلے تو ایسے ہی نکل جائے، کہا نیکی کر کر قتال کے لیے نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزوں کو حسن خاتمے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، ایک تو نیت کا درست ہونا
اور دوسرا عمل صالح کا ہونا. تو یہ دو چیزیں کر کر اگر آپ قتال میں شریک ہوتے ہو تو اگر شہادت بھی حاصل ہو تو اس شہادت کے بعد جنت میں مرتبہ اور مقام بھی بلند حاصل ہوگا. تو اس لیے فرما رہے ہیں انما تقاتلون باعمالکم وقولہ یا وقولہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان. تو یہ آیت کریمہ سورہ صف کی آیت نمبر 2, 3 اور 4 اس کو بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم لم تقولون کیوں وہ بات کہتے ہو, لا تفعلون جو نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے. اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو بات جو کہو وہ کر کر بتاؤ. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقریر کرنے والا اور خطیب یہ جب تک کہ کسی چیز پر عمل نہ کرے وہاں تک کہ وہ تقریر نہ کرے. لیکن اردو میں بخاری کے سب سے بہتر شارح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہے دعوت, دونوں میں فرق ہے. دعویٰ کرنے والے کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ عمل کیے بغیر بیان کرے, لیکن دعوت دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل کر کر دعوت دے. بڑی قیمتی بات فرمائی آپ نے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں نیکی کی طرف, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں اور اس کے بعد دعوت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کرنے جاتے ہیں تو اس صورت میں بہت ساری وہ چیزیں جس کی طرف دعوت دینا ضروری ہے اور سامنے والا نہیں کر پا رہا ہے, ان چیزوں کی دعوت مہمل ہو جائے گی, متروک ہو جائے گی, اور لوگوں میں ان چیزوں کیوں, جیسے ایک آدمی ہے اب وہ زکوٰۃ کی دعوت دے, اب اس پر ہی زکوٰۃ واجب نہیں, وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, تو پھر وہ کیسے کہے گا کہ زکوٰۃ کے یہ احکام ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہ دینے پر یہ وعید ہے؟ تو مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, دعوے کا مسئلہ ہے, لیکن دعوت سے اس کا تعلق نہیں. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ دعوے کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر دعویٰ کرے کسی کام کے کرنے کا تو دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عمل کرے. کوئی آدمی شیخی بگارتا ہو, کہا کہ میں تو ایسا ہوں, میں فلاں ہوں, میں ڈھمکا ہوں, تو کہا کہ کرے کچھ نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنا کیا کر دے شروع کر دے. تو اس سے یہاں پر منع کیا گیا ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ دعوت دینے سے پہلے عمل کرو اور اس کے بعد دعوت دو. تو دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ. دراصل بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنی نیکی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے, اپنی بڑائی اور اپنی اچھائی لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خدشہ ہوتا ہے عجب, اور عجب سے بڑھ کر کبر اور فخر کا, کہ آدمی نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں نے نیکی کی اور پھر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. تو اس سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عمل صالح کبر فی الطاعہ میں مشغول ہو سکتا ہے, اس کا شکار ہو سکتا ہے, اور جب وہ کبر فی الطاعہ کا شکار ہوگا
تو یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچانے کے لیے یہاں پر اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی دعوت صالح دیتے رہو لیکن اپنے آپ کے نیک اور پارسا ہونے کا دعویٰ مت کرتے رہو نیکی جتنی تم سے ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ عند اللہ مقبول ہے یا نہیں. اس کو تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. کبھی پوری زندگی لوگ نیکیاں کریں گے مگر کل قیامت کے دن اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت درست نہیں ہوگی. جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ جہنم کو جلایا جائے گا، پہلے شہید کو لایا جائے گا، پھر عالم کو لایا جائے گا، پھر واعظ کو لایا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ انہیں پوری زندگی کی قرات، کسی نے قرآن پڑھا ہوگا، کسی نے موعظت اور نصیحت پوری زندگی کی، کسی نے اپنی جان قربان کی ہو، مگر اس کے باوجود انہیں کہاں پر ڈال دیا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت صحیح نہیں. وہ قتال کرنے والے نے اس لیے قتال کیا کہ لوگ اسے بہادر کہے. تو کہا کہ تو یہ بہادر کہا جا چکا، دنیا ہی میں تمہارا بدلہ مل جائے گا، یہاں کچھ نہیں. تقریر کرنے والے نے یہ سوچا کہ لوگ یہ کہے کہ واہ حضرت نے کیا تقریر کی ہے، تو کہا وہ تمہاری واہ واہ ہو گئی، اسی نیت سے تم نے کیا تھا، اب کچھ نہیں ملے گا. قرات کرنے والے نے نیت کیا کہ لوگ اس کی واہ واہ کرے، تو کہا کہ نیت درست نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ایک باطن اور مخفی چیز ہے، لہذا عمل صالح اور نیکی پر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. امام بخاری محمد بن عبد الرحیم اپنے شیخ محمد بن عبد الرحیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جن کو محمد بن عبد الرحیم الصائقہ کہتے تھے. انه اشتهر بالصائقة، صائقہ سے مشہور تھے. قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاری، وہ روایت کرتے ہیں شباب بن سوار الفزاری سے. قال حدثنا اسرائیل، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق سے، اور وہ عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں عمرو ابن عبداللہ السبیعی. ابو اسحاق سے مراد عمرو ابن عبداللہ السبیعی. قال سمعت البراء، میں نے براء ابن عازب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا یہ کہتے ہوئے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقلع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے مقلع بالحدید، جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے. اصل میں یہ بنا ہے قناع سے، اور قناع کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں عورت کا اپنے چہرے پر پردہ ڈال دینا، اسے عربی زبان میں قناع کہتے ہیں، کپڑا ڈالنا. پھر اس کے بعد اس کا استعمال رجل مقنع کہا جاتا ہے اس شخص کو جس نے زرہ پہن رکھی ہو سر سے لے کر پاؤں تک، یا ایسا ہتھیار سے وہ مسلح ہو کہ وہ اس کا پورا بدن اس سے ڈھکا ہوا ہو، تو ایسے شخص کو رجل مقنع بالحدید کہتے ہیں. یہاں پر وہی مراد ہے کہ وہ ہتھیار سے اور زرہ سے لیس ہو کر آئے تھے. اب یہ صحابی کون ہے؟ ہمارے محدثین نے اس کا سراغ لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن ثابت الاشہلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمرو بن ثابت الاشہلی تشریف لائے. تو رجل مقنع سے مراد حضرت عمرو بن ثابت الاشہلی ہے. یہ مشہور تھے اسرم یا اسیرم سے، قد اشتہر باسرم او باسیرم. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اسرم یا اسیرم سے مشہور تھے، کسی وجہ سے ان کو اسرم یا اسیرم کہا جاتا تھا. البتہ ان کا نام عمرو بن ثابت ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے.
فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب سوال پیدا ہو کہ حضرت ابو درداء نے ان کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے تھے، اب ہر آدمی ہر ایک کا نام جانے ضروری نہیں، تو ہو سکتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام کا علم، ان کے نام کا علم نہ ہو، انہیں پتہ نہ ہو اس کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ رجل مقنع، اور حضرت ابو ہریرہ نے ان کے نام کو ذکر کیا اس لیے کہ ان کو ان کے نام کا علم ہو گیا۔ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید فقال، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتل او اسلم، کہ میں پہلے قتال میں شرکت کروں یا میں اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، کہ بھائی پہلے اسلام قبول کرو اس کے بعد قتال میں شریک ہو جاؤ۔ فاسلم، تو وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ثم قاتل، اور پھر انہوں نے قتال کیا۔ فقتل، اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم قاتل فقتل، اور وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ عمل تو تھوڑا سا کیا اور اجر بہت زیادہ پا لیا۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، کیونکہ ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے، کچھ بھی کوئی بھی عمل نہیں کیا، لیکن ایک عمل کیا، وہ بہت بڑا عمل کیا، اگرچہ وہ قلیل ہے دکھنے کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی جان ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کیا ہو گئے؟ نکل کھڑے ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ عمل قلیل ہے مگر وہ قلیل ہونے کے باوجود بھی کوئی چھوٹا تو ہے نہیں۔ بہرحال انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ بھئی عمل قلیل لیکن ان کی نیت بڑی درست ہوگی، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ اس شخص نے نہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ حج کرنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، کوئی موقع نہیں ملا، کوئی فرض انجام نہیں دیا انہوں نے، صرف وہ جہاد میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا، تو اس سے کیا مطلب؟ اب یہاں پر امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے پہلے انہیں عمل کی دعوت دی، یعنی اسلام قبول کرنے کی، اس کی دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، کہ پہلے عمل صالح کرو، اس لیے کہ اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ پہلے اسلام قبول کرو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے قتال میں شرکت کی اور شہید ہوئے۔ تو کہا اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کو شہادت کے لیے تمنا سے اور آرزو سے اگر وہ جہاد میں شرکت کرتا ہے تو وہ نیکی کر کر شرکت کرے، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مطلق ہے، اس لیے کہ ہمارے محدثین اور شارحین اور مفسرین کے یہاں پہ ایک اصول ہے، اصولیین کے یہاں پر بھی، کہ نصوص شرع کو مطلق رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے مقید ہونے پر کوئی ثبوت، کوئی قرینہ یا کوئی دلیل نہ ہو، وہاں تک کہ اسے اطلاق پر محمول کیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آدمی کو نیکی کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ شریک ہونا چاہیے۔ بہرحال اس سے ایک بات کا یہ بھی علم ہوتا ہے کہ آدمی ایسا نہیں کہ جہاد میں تو جا ہی رہے، مر جائیں گے تو شہید ہی ہو جائیں گے، تو مطمئن ہو کر آدمی نہ جائے کہ کچھ بھی کر کے کیا ہو جائے، چلے جائے۔ کہا کہ مرنے کے بعد تو خون زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، چلو کچھ بھی کر کے کیا ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ تو آدمی مطمئن ہو جائے اپنی شہادت کے اوپر، اس لیے فرمایا کہ آدمی آخری دم تک عمل صالح کے ساتھ منسلک رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسی آیت کریمہ کو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر کے بتا رہے ہیں۔ باب من اتاہ سہم غرب، یا یوں پڑھ سکتے ہیں سہم غرب فقتلہ، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ باب
من اتاہ سہم غرب فقتلہ، ایک تو ایسے پڑھیں گے، اور دوسرا باب من اتاہ سہم غرب فقتلہ۔ یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ اگر کسی کو کوئی نامعلوم تیر آ کر لگ جائے اور وہ شہید ہو جائے اور وہ اسے قتل کر دے، یعنی اسے شہید کر دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ کوئی آدمی شریک ہوا اور جنگ زور میں چل رہی تھی اور اچانک کوئی تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ دشمن کا تیر تھا یا اپنے کا تیر تھا، کیونکہ تیر دونوں طرف سے چلتے ہیں، ادھر سے بھی تیر مارے جا رہے ہیں دشمن کی طرف سے، ادھر سے بھی تیر مارے جا رہے ہیں، اب یہ آدمی بیچ میں لڑ رہے ہیں، ان کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، تو اب پتہ نہیں چل سکا۔ عام طور پر تو پتہ چل جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی جب بہت گمسان کا رن ہوتا تھا، بہت گمسان کی جنگ ہوتی تھی، تو اس موقع پر پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ کہاں سے تیر آیا، کدھر سے آیا، کدھر سے لگا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ تو ایسے موقع پر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اسے شہید سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ فضیلت شہادت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہاں پر اس روایت اس باب کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين ان الربيع بنت البراء وهي حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب يا سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى۔ کیسی تھی عورتیں بھی، کیسا زبردست جہاد ان کا جذبہ آخرت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے کو بدر میں اجنبی تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ تیر کس کا تھا، تو کیا ہوگا اس کا؟ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی، لیکن اگر وہ جنت میں نہیں گئے تو میں اتنا روں گی کہ اس رونے کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بشارت انہیں عطا فرمائی کہ ام حارثہ، کہ آپ کا بیٹا اللہ کی جنتوں میں سے ایک جنت میں، اور کہاں پر ہے؟ فردوس اعلی میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ فردوس اعلی میں ہے۔ ان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال تو اس روایت میں اس باب میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ آدمی جہاد میں شریک ہو حسن نیت کے ساتھ، پھر چاہے اپنوں کا تیر لگے یا غیروں کا تیر لگے، پھر چاہے اپنے کے زخم سے مر جائے، شہید ہو جائے یا کسی اور کے، انسان کا حشر ہوتا ہے اس کی اپنی نیت پر۔ کون مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، کیسے، یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں پر تو نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، ارادوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمہارے انصاب، تمہارے اجسام، تمہاری خوبصورتی، کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ تمہارے قلب پر جھانکتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان صحابی تھے، ان کی نیت درست تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی کسی کا بھی تیر لگاؤ، ٹینشن مت لو، وہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے، جنت میں سب سے اونچی جو جنت ہے اس جنت میں کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں پہنچا دیا۔